جزاء من ربك عطاء حسابا۔ الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین حضرات، پروگرام کیے کی سزا کی آج کی اس نشست میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی کے جو اثرات انسانی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی، احادیث کی، سنتوں کی نافرمانی کی جو بندے کو سزا ملتی ہے، اس کے حوالے سے آج کی اس ایپیسوڈ میں، اس نشست میں ہم آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، نبوت و رسالت دے کر، رسول بھی آئے اور نبی بھی آئے، ان تمام کی آمد کا مقصد اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ قومیں اپنے رسولوں کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے حکموں پہ عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے وہ زندگی بسر کریں۔ اور بالخصوص نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیزیں تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو تم پکڑ لو، اور جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو روکیں تم اس سے رک جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی کلیئر یہ اللہ رسول کے ہاں یہ بات ہے کہ بس امت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، جو آپ کہیں اس کو اپنائیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اور جب قومیں اس پہ عمل پیرا ہو جاتی ہیں تو پھر فوز و فلاح ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ کیونکہ ہمارا یہ جو پروگرام چل رہا ہے کیے کی سزا، تو معاشرے میں بہت سے مسائل جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، پریشانیوں سے زندگی بسر ہو رہی ہے، گھروں میں تکالیف ہیں، ٹینشنیں ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، عالمی لیول پر، پاکستان لیول پر ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس میں اگر آپ جہاں پہ ظاہری اسباب کو ہم مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ظاہری اسباب ہیں تکلیفوں کے، پریشانیوں کے، مصائب کے، وہاں پر ہمیں حقیقی، روحانی اور شرعی جو اسباب ہیں ان کی طرف بھی نظر دورانی چاہیے۔ تو ایک واضح بات ہے کہ بہت سے مسائل کا ہمیں فقط اس لیے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم دن رات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتوں میں آپ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اس کے باوجود ہم اس کے مخالف جا رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو اپنی طرف سے نئی نئی باتیں گھڑ کے اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیونکہ یہ ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے تو ہمیں کم از کم پہلے یہ احساس ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لائٹ لے لیتے ہیں یا اس کو اہمیت نہیں دیتے، اصل میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس ہستی کی بات ہے۔ یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہے، یہ بات معمولی نوعیت کی نہیں ہے، یقین جانیے یہ بات اللہ کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی پیروی کی، اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب کیا ہے کہ جو باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے نکالتے ہیں وہ اللہ کی باتیں، وہ اللہ کی گفتگو ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ایک بندہ بات سنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر اس بات کو اہمیت نہ دے یا اس بات کی ویلیو نہ سمجھے، اصل خرابی کا سبب یہ ہے۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے اسی تناظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام بات نہیں ہے، وہ یقین جانیے بہت اس کی ویلیو ہے، اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، عدالت سے اگر کسی بندے کو کوئی پیغام آ جائے، کوئی سمن آ جائے کورٹ کچہری سے، یا کوئی ڈی پی او ڈی سی او یا کسی اہم عہدے سے کسی کو کوئی کال آ جائے، تو پھر وہ بندہ اس کی فیلنگ محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے فلاں نے بلایا ہے، اور وہ پھر اس بات کو بڑی اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ دنیا کے عہدے ہیں اور دنیا کی باتیں ہیں، اور ایک طرف بات وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، ایک طرف آپ کی بات ہے، اور بات بھی آپ کی ایسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید حفظہ فنہتنی قریش فقال لا تکتب کل شیء۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والی ہر بات کو تحریر کیا کرتا تھا، اس کو میں لکھا کرتا تھا، اور لکھتا بھی اس لیے تھا کہ ارید حفظہ، میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کی ہر بات کو زبانی یاد کر لوں، اس کو حفظ کر لوں۔ اس سے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں جہاں پہ قرآن کے حفظ کا ذوق اور شوق بہت زیادہ تھا، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر حدیث کو حفظ کرنے کا، سنت والی باتوں کو حفظ کرنے کا صحابہ کے دل میں بہت زیادہ شوق تھا۔ تو جو بزرگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا بھی تم ہر بات لکھتے ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ تو بشر ہیں، آپ کلام کرتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ بسا اوقات غصے میں بندہ ہوتا ہے تو بات غلط نکل جاتی ہے، اور بہت زیادہ خوشی بھی غالب ہو بندے پر تو پھر بھی بندے سے بسا اوقات غلط بات نکل جاتی ہے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور عموماً ہوتا ہے علماء سے جب لوگ رابطہ کرتے ہیں طلاق کے ضمن میں تو عموماً یہی بات ہوتی ہے، جی غصہ بہت چڑھا ہوا تھا تو میں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ تو یعنی غصے میں بندے سے باتیں غلط نکل جاتی ہیں، اور خوشی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جس طرح صحیح البخاری کی اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ایک آدمی جو سفر کر رہا تھا، سواری پہ تھا، اور سواری کے اوپر اس کا وہ نان و نفقہ تھا، پانی تھا اور کھانے کی چیزیں تھیں، تو وہ رستے میں ریسٹ اس نے کی، سویا تھوڑی دیر کے لیے، تو آنکھ اس کی کھلی تو اس کی سواری غائب تھی۔ تو وہ صحرا کے اندر پریشان ہوا کہ اب تو یہاں پہ نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے اور نہ پینے کے لیے، تو گویا یہ صحرا میں بھوک پیاس سے ہی میں مر جاؤں گا۔ تو سارا دن اس نے اس سواری کو تلاش کیا، اور نا امید ہو کر تھک ہار کر جب اس کی آنکھ دوبارہ لگی، تو جب آنکھ اس کی کھلی دوسری بار تو اس نے دیکھا کہ سامنے میری سواری کھڑی ہے، اور خوشی کا عالم یہ تھا گویا اس کو زندگی نہیں ملی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا تھا کہ انتا عبدی انا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی بہت زیادہ خوشی میں بات غلط نکل گئی کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، تو گویا خوشی میں اور غمی میں غلط بات بندے سے نکل جاتی ہے۔ تو صحابہ نے جو بزرگ تھے انہوں نے منع کیا کہ آپ ہر بات نہ لکھا کریں۔ کہتے میں رک گیا لکھنے سے، لیکن میں نے فذکرت ذالک عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے یہ بات آپ سے ذکر کی کہ میں پہلے لکھتا تھا اب نہیں لکھ رہا۔ مجھے صحابہ نے منع کیا کہ آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غمی میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین جانیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کی بات کی ویلیو کیا ہے۔
اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، وہ بات کس قدر حیثیت کی حامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا اکتب، اے عبداللہ لکھ۔ مطلب کیا ہے؟ جو میں کہتا ہوں ہر بات کو لکھ۔ واللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ کی بات تو بغیر قسم کے بھی اہمیت کی حامل ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ قسم اٹھائی ہے، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا عبداللہ ہر بات لکھا کر، کیونکہ میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ حضرات یہ بھی اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ جب بھی نطق کرتے ہیں، بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو آپ اللہ کی وحی سے گفتگو کرتے ہیں۔ شریعت کے جب بھی آپ پھول بکھیرتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حصہ آج کی اس ایپیسوڈ کا جو ابتدائی ہے کہ آپ کی بات اہمیت والی ہے۔ خدا را تمام اہل ایمان اور اہل اسلام جب پتہ چل جائے کہ یہ بات ہمارے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایک ہی آپشن ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کی اس پیاری بات کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم نے اس پر عمل بھی کر لیا ہے، یعنی سمعنا ہے اور پھر اطعنا ہے۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے اس کی صرف ایک ہی اس میں معاملہ رہ جاتا ہے کہ سننے کے بعد پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ اچھا اگر عمل نہیں ہو رہا، جس طرح معاشرے میں دیکھتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہزاروں سنتیں، بلا مبالغہ سینکڑوں سنتیں، آپ کہہ لیں کہ بلکہ بعض تو کتابیں لکھی گئیں کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک 1000 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، تو وہ اس میں شمار کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے دن بسر کرتے، تو گویا ہم پورے دن میں کس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، احادیث کا پتہ ہونے کے باوجود ان کو فالو نہیں کرتے، اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے ذرا قرآن کریم کی آیات کریمات سے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نافرمانی کرتا ہے، اب اس کے اوپر وبال کیا پڑتا ہے، اس کیے کی سزا اس کو کیا ملتی ہے؟ جو آپ کی حدیث سن لے، آپ کی بات سن لے اور عمل نہ کرے، وہ عمل کسی بھی کیفیت میں ہو سکتا ہے، کہتا کہ میں مانتا نہیں، کبھی عمل نہ کرنے کا سبب تکبر ہوتا ہے، کبھی عمل نہ کرنے کا سبب سستی اور کاہلی ہوتی ہے، یعنی کسی بھی سبب سے۔ بہرحال اس کی اگرچہ جو حکم کے اعتبار سے یہ باتیں الگ الگ ہیں، لیکن جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا، اب قرآن کریم میں سورہ نور میں آیت نمبر 63 میں اللہ کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ فرمایا ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں ان امرہ، اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو ڈر جانا چاہیے، اور ہوگا کیا؟ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ان کو فتنہ نہ پہنچ جائے۔ ان تصیبہم فتنہ مطلب یہ کہ اگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، حدیثوں کو سن پر اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہا، اس کو پتہ چل گیا ہے یار یہ کھانے کی سنتیں یہ ہیں، پینے کی سنتیں یہ ہیں، سونے کی سنتیں یہ ہیں، یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احادیث میں اس کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے ان تصیبہم فتنہ۔ اور لفظ یہ جو فتنہ ہے نا، یہ بڑا مطلق اور وسیع اس کا معنی ہے۔ لفظ فتنہ عذاب کے لیے بھی آتا ہے، لفظ فتنہ آزمائش کے لیے بھی آتا ہے، تو گویا اگر عذاب بھی اگر اس کا ترجمہ ہو یا آزمائش اس کا ترجمہ ہو، تو زندگی میں جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو کس قدر ہمیں عذابوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کبھی وہ بیماری کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ نقصان
نقصان کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ بیماریاں اولاد میں یا اولاد کی پریشانیوں کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وباؤں کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو ان تصیبہم فتنہ، تو یہ جو مصائب ہماری زندگی میں بھرے پڑے ہیں، ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس بات کو کہ میں اگر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہوں تو یہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں پرابلم نہیں ہے، تو یہ سبب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کی وجہ سے مسائب، پریشانیاں، دکھ، تکلیف بندے کی زندگی کو گھیر لیتی ہیں۔ ضمناً اختصار سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک سنت، ایک بات آپ کی جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد میں آپ نے 50 صحابہ کو درے پر، جو جبل احد کے بالکل سامنے ایک درہ ہے، اس درے پہ 50 صحابہ کو مقرر کیا۔ اب یہ حدیث ہے، آپ نے ان کو کہا کہ حالات جیسے کیسے بھی ہوں، کوئی ہمارے اوپر اٹیک ہو جائے، ہماری تم شکست دیکھو، تم فتح دیکھو، تم دیکھو کہ ہمارے حالات کتنے بگڑ چکے ہیں، لیکن تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ یقین جانیے یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، یعنی 50 صحابہ کو مقرر کیا، ان کے ایک امیر ہیں حضرت عبداللہ ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر ان کو امیر مقرر کیا ہے، اور حکم کیا دیا ہے؟ حدیث، سنت آپ کی، طریقہ آپ کا کہ تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب ابتدائی طور پہ اللہ نے مسلمانوں کو جبل احد کے دامن میں ہونے والی اس جنگ میں فتح عطا کی، اور جب غنیمت کا مال دیکھا درے پہ موجود کوئی صحابہ نے کہ وہ تو جمع ہونے کو آ رہا ہے، تو پھر وہ صحابہ جب درہ چھوڑنے لگے تو ان کے اوپر جو امیر مقرر تھے حضرت عبداللہ، وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ دیکھیں حدیث، آپ کی بات، اس بات کی ویلیو دیکھیں کہ صحابی کہہ رہا ہے کہ آپ نے منع کیا درہ نہ چھوڑو، انہوں نے کبھی فتح ہو چکی ہے، دشمن باج چکا ہے اور ہمیں تو جانا چاہیے۔ صحابی کہتے نہیں، آپ نے کہا تھا جب تک میں حکم نہ دوں تم نے درہ نہیں چھوڑنا، تو آپ کا حکم نہیں آیا۔ بہرحال صحابہ جب کچھ زیادہ بلکہ وہاں سے نیچے اترے، درہ چھوڑا، اور پھر حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس درے سے پھر انہوں نے اٹیک کیا، تو 70 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر زخم لگا، خون نکلا، دانت مبارک آپ کے شہید ہوئے، بہت زیادہ پریشانی بنی۔ تو سبب کیا تھا؟ آپ اس سارے واقعے کو اگر دیکھیں، اور قرآن میں سورہ آل عمران نے بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ سارا کس سبب سے ہوا؟ ایک حدیث کی مخالفت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں اور مسلمان بہنوں، یقین جانیے ہماری زندگی میں صبح و شام، دن رات زندگی میں کتنے معاملات میں ہم اپنے نبی کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر اگر مجھ پہ مصائب آئیں، اگر میں پریشان ہوں، تو میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں اپنے نبی کی مخالفت کر رہا ہوں اور اس سبب سے مجھے اس نقصان کا سامنا ہے۔ ایک اور حدیث سامنے رکھیں، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کی سنت کا پتہ چل جائے اور پھر اس کو فالو نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ اپنی مرضی کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو ایک اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی نسبت نبی رحمت سے کٹ جاتی ہے، وہ اس کی نسبت آپ سے جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں 3 صحابی، 3 آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھر میں سے کسی ایک گھر میں آئے، آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا، تو ماں جی نے آپ کی عبادات کا معمول بتلایا، رات کی عبادت یہ ہے، دن کی عبادت یہ ہے، تو وہ کہنے لگے، تینوں میں سے ایک بندہ کہتا بھی آپ تو نبی ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں، تو ہم تو گناہ گار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، آج کے بعد میں رات کو عبادت کروں گا اور بالکل نہیں سوؤں گا، میں رات کو آرام نہیں کروں گا، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرا بندہ کہنے لگا بھی میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی میں افطار نہیں کروں گا، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں نے عبادت کرنی ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو ماں جی نے آگاہ کیا کہ یہ ہوا ہے، تو آپ نے پھر طلب کیا ان تینوں کو اور دیگر صحابہ کو، اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، انی لأخشاکم للہ واتقاکم للہ، اور میں سب سے زیادہ، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ
سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ اب آگے کیا ہے، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جو بندہ بے رغبتی کرتا ہے، میری سنت سے اعراض کرتا ہے، یعنی اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، سنت ہے، آپ کھانا ایسے کھاتے ہیں، آپ پیتے اس طرح ہیں، آپ کے سونے کا طریقہ یہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، عبادت کا طریقہ یہ ہے، روزے کا طریقہ یہ ہے، نکاح کا طریقہ یہ ہے، تجارت کا طریقہ، یعنی پوری جو زندگی ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اس کو پتہ چل جائے کہ میرے نبی کا اسوہ یہ ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے، فرمایا آپ کے اسوے سے اعراض کرتا ہے، سنت سے مکھ موڑتا ہے تو نقصان کیا اٹھانا پڑتا ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، آپ فرماتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ میرے رشتے سے ہٹ چکا ہے، میرے طریقے سے ہٹ چکا ہے، میری نسبت سے ہٹ رہا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یقین جانیے ہمیں اپنی زندگی میں کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فقط اس وجہ سے کہ ہم نبی رحمت کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک اور اس کا سبب ہے، اگر آپ کی سنت کو فالو نہ کیا جائے تو بندہ جو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، یقین جانے وہ نیکیاں بھی رد ہو جاتی ہیں اگر آپ کی سنت سے اعراض ہو۔ بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ صحیح المسلم میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی عمل کرے اور وہ جو عمل کر رہا ہے اس پہ امر نہیں ہے، مہر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری اس کے اوپر مہر نہیں ہے، سنت کا طریقہ اس میں نہیں ہے، فہو رد، تو اللہ اس کو رد کر دیتا ہے، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ گویا یہ جو سنت سے بیزاری ہے بندے کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹ کر دیتی ہے اور وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ پاتا۔ تو عبادات، زندگی کا ہر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق کریں گے تو اس میں نجات ہے۔ اور اب دیکھیں ایک حدیث بڑی پیاری ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس کچھ کھا رہا تھا، ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمالہ، بائیں ہاتھ سے، یعنی آپ کے سامنے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا کل بیمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو وہ تکبر میں آ کے نا، وہ فخر میں تکبر میں آ کے کہتا ہے لا استطیع، میرے پاس طاقت نہیں ہے جی، مطلب کہ میں نہیں کھاتا بھی دائیں ہاتھ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں لستطعت، اگر تو طاقت نہیں رکھتا تو پھر تو طاقت نہ ہی رکھے، اگر تو طاقت نہیں رکھتا تو صحابہ کہتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب یہ جملہ نکلا لستطعت، تو طاقت نہ ہی رکھے کھانے کی، تو صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے زندگی بھر اس کو دیکھا ہے، کبھی اس کا دایاں ہاتھ حرکت ہی نہیں کر سکا، ہل نہیں سکا۔ کیوں؟ سزا ملی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے سبب سے۔ تو ہماری زندگی میں روز مرہ ہم زبانوں سے کتنی گفتگو ایسی کر جاتے ہیں جو سنت کی مخالفت میں، ہم آنکھوں سے کتنے ایسے کام کر جاتے ہیں جو سنت کی مخالفت میں، ہم کتنے قدم ایسے چل جاتے ہیں جو سنت کی مخالفت ہوتی ہے، ہاتھوں سے کتنے ایسے کام کر جاتے ہیں جو سنت کی مخالفت میں ہوتے ہیں۔ تو خدا را اگر گھروں میں اور آپ کی لائف میں، انفرادی اجتماعی زندگی میں پریشانیاں ہیں تو اس کے ایک پہلو کو ضرور مد نظر رکھیں کہ زندگی کے کسی شعبے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اور اگر کچھ ایسا ہے تو خدا را اس کو سدھاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آئیں، سنت پہ آئیں۔ آپ جب سنت پہ فالو کریں گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس روش کو نہ بدلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کا مجھے پتہ بھی چل جائے اور پھر میں اس کی مخالفت کرتا جاؤں، تو اس کا وبال اس دنیا میں بھی بہت ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بھی ہم زندگی بسر کریں، ہر شعبے میں، ہر معاملے میں جتنی استطاعت ہے، اللہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر، احادیث پر، آپ کے طریقے پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ۔ جزاء